ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز عامرہ ظہیر آپ کو اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے اپنے لیسن نمبر 3 حجر اسود کی کہانی کی پڑھائی کی تھی، اور آپ کو یقیناً اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی، اور لیکن پھر بھی میں آپ کو دہرا دیتی ہوں کچھ اہم نکات۔ ٹھیک ہے، کچھ اہم باتیں ہم دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلکہ آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود وہ خاص پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت سے لائے تھے، اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ حجر اسود عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں سیاہ پتھر، اور اس سبق میں حجر اسود کی لگانے کا پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے لگایا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران یہ مسئلہ مطلب کھڑا ہو گیا کہ کیونکہ وہاں مکہ مکرمہ میں بہت سے قبائل آباد تھے، اور یہ خدشہ تھا کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس نیک کام میں حصہ لے، لیکن اس کے لیے پھر اگر کسی ایک کو یہ کام دیا جاتا تو لڑائی جھگڑے کا خطرہ پیدا ہو جاتا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل صبح سویرے جو شخص خانہ کعبہ کے صحن میں آئے گا، پہلے داخل ہوگا، وہ اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کون داخل ہوا خانہ کعبہ کے صحن میں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے پہنچے، اور اس طریقے سے اس کو دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے اس چیز کو، اور اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ مسئلہ معاملہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ حل کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں صادق اور امین کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑی دانائی سے، بڑی حکمت سے اس جو جھگڑے کو، اس معاملے کو طے کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تھوڑا سا ہم نے ریوائز کیا۔ آج ہم کیا کریں گے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل لیسن کی طرف جو ہم نے آج کرنا ہے۔ ہمارا لیسن کیا ہے؟ آج ہم نے پیج نمبر 9 اور پیج نمبر 10 پہ جو کتاب کا کام دیا ہوا ہے، جو ہم نے کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے، وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم جو کتاب پہ ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارا پہلے آپ کھولیے پیج نمبر 9۔ پیج نمبر 9 پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے سوال نمبر 2۔ وہ کام جو ہم نے کتاب پر کرنا ہے، سب سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے۔ سوال نمبر 2 سے ہم شروع کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک کے اوپر سپیس ہے، ہم نے وہ وہیں پہ سالو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 پہ کیا ہے؟ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ اب سائڈ پہ دیکھیں باکس بنا ہوا ہے، مناسب الفاظ لکھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آپ ان میں یہ لفظ مکس ہیں، آپ نے اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو پراپر لفظ ہے وہ آپ نے بلینک میں لکھنا ہے۔ مناسب الفاظ کیا ہیں؟ پہلا ہے لفظ بوسہ، تعمیر، نمائندہ، قابل احترام۔ اب پہلی اسٹیٹمنٹ دیکھیے کیا ہے۔ میں ہر اسٹیٹمنٹ کو 2 ٹائمز ریپیٹ کروں گی، آپ آرام سے لکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، الف، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا۔ کیا آئے گا بلینک میں، خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ مناسب الفاظ میں نمبر 2 پہ جو لفظ ہے تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا۔ لکھ لیا بچوں آپ نے؟ جی،
لکھیں شاباش. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ہم بے پہ، یعنی نمبر 2 پہ. ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں. اب دیکھیں مناسب الفاظ جو لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں کیا آئے گا، کون سا لفظ آئے گا اس میں. ہم نے تو لیسن بھی پڑھا ہے نا، اب تو ہمیں فوراً پتہ ہونا چاہیے کون سا لفظ آئے گا. تو مناسب الفاظ میں پہلا لفظ دیکھیے، بوسا. بوسا کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو، چومنا. ٹھیک ہے، تو اس میں نمبر 2 بلینک میں کیا آیا، بوسا. ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لکھ لیا، گڈ. چلے اب ہم نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. جیم جو اس پہ لکھا ہوا ہے، حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا. حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا. اب لسٹ میں دیکھیں کون سا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے، قابل احترام. شاباش، ویری گڈ. حجر اسود ہر قبیلے کے لیے قابل احترام تھا. لکھ لیا، ہاں جی، گڈ. اب آگے چلتے ہیں ہم اس نمبر 4 جہاں پہ دال لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا. اب دیکھیں تمام الفاظ تو بلینکس میں لگ چکے ہیں، پیچھے کون سا لفظ رہ گیا ایک جو نہیں ابھی تک یوز ہوا، نمائندہ. نمائندہ ایک ایک فرد لیا. تو پھر میں اس کو دہرا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا. لکھ لیا بچوں آپ نے، چلیں ٹھیک ہے جی، گڈ. اب آ جائیں سوال نمبر 3 کی طرف. یقیناً آپ نے خالی جگہ پر کر لی ہوگی سب نے. اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. یہاں پہ دیے گئے ہیں الفاظ جملے. کوشچن کیا ہے، درج الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. ویسے تو میں نے آپ کو ان تمام الفاظ کے میننگ بتائے ہوئے ہیں اور بہت آسان لفظ ہیں اور آپ کو تو فوراً سمجھ آ جائیں گے. جملے تو بہرحال آپ خود بناتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ایک جملہ بتاتی جاؤں گی اور آپ یقیناً آپ اپنی مرضی سے بھی جملے بنا سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے طواف. کیا لفظ ہے، طواف. کیا مطلب بتایا تھا میں نے اس کا آپ کو، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا یا صرف چکر لگانا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کا کیا جملہ بنائیں گے، کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہوگا جو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہر سال لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. ہر سال لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. پھر دوسرا لفظ کیا ہے، لکھ لیا بچوں آپ نے طواف کا جملہ. چلیں اب اگلا دیکھتے ہیں، چادر. چادر، ٹھیک ہے. اب اس کا کیا جملہ بنائیں گے، یہ تو بہت آسان ہے، آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. میری امی کے پاس خوبصورت چادر ہے، میں نے ایک چادر خریدی، میں نے چادر اوڑھی. اوڑھنا مطلب لینا اوپر. ٹھیک ہے. اب تیسرا لفظ دیکھیے، صحن. صحن کیا، جس کو آپ لان بھی کہہ دیتے ہیں، کہ ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا ہے، بچے صحن میں کھیل رہے تھے. ایک لفظ کا ہم مختلف جملے بنا سکتے ہیں نا. جس طرح میرے ذہن میں ایک سے زیادہ جملے آ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ایسے ہی جملے آ رہے ہوں گے. بچے صحن میں کھیل رہے تھے یا ہمارے گھر کا صحن بہت بڑا ہے. لکھ لیا، چلیں گڈ. اب اگلا دیکھتے ہیں ہم، دیوار. اب کیا دیوار، آپ کو پتہ ہے کہ دیوار، وال. کیا جملہ بنائیں گے اس کا، دیوار پر چڑیا بیٹھی تھی اور بچے نے دیوار سے چھلانگ لگائی. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو میں آپ کی صرف ہیلپ کے لیے بتا رہی ہوں نا. جملے تو آپ یقیناً آپ کو خود بتانے چاہیے، اس طرح آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی ہو جائے گا جب آپ اس طرح خود بنائیں گے سینٹنسز. پھر ہے جنت. جنت آخری لفظ کیا ہے الفاظ جملوں میں، جنت. جنت کا کیا جملہ بنائیں گے، میرے ذہن میں تو ایک ہی جملہ آ رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے اور بہت سے بھی. میرے ذہن میں آ رہا ہے، میرا گھر میری جنت ہے.
کیا میرا گھر میری جنت ہے. اگر آپ کے پاس اور جملہ ہے تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے الفاظ جملے کر لیے. شاباش. چلیں اب آگے آتے ہیں ہم اگلے پیج پہ. اگلا پیج ہمارا کیا ہے؟ 10. سوال نمبر 4. سوال کیا ہے؟ ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. کیا؟ ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. اب جیسے انہوں نے اس میں مثال بھی دی گئی ہے، جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت. آبرو کا مترادف کیا ہے؟ عزت. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دوسری مثال بھی دی گئی ہے آتش. آپ انورٹڈ کوماس میں دیکھ رہے ہیں نا. آتش کا مترادف کیا ہوگا؟ آگ. کیا؟ آگ. اب اسی طرح کچھ الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے مترادف یا ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں. آپ ایک طرح سے الفاظ معنی ہی کہہ سکتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اب پہلا لفظ کیا ہے؟ لڑائی. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کالم دیا ہوا ہے اور الفاظ لکھے گئے ہیں اور اس میں معنی بھی دیے گئے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ لڑائی. کیا اس کے معنی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جھگڑا. لڑائی جھگڑا. پھر دوسرا لفظ دیکھیے خدشہ ڈر. کیا مطلب ہوگا؟ خدشہ ڈر یا خطرہ، دونوں ٹھیک ہے. ڈر بھی ٹھیک ہے، خطرہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب اگلے کالم پہ اس کے ساتھ جو کالم بنا ہوا ہے اس میں لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ احترام. کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ احترام. آپ اس کا کیا معنی لکھیں گے؟ کیا لکھا ہے اس میں جو میں نے آپ کا اسکرین پہ شو ہو رہا ہے؟ عزت. کیا؟ عزت. اب آخری لفظ دیکھیے مضبوط. مضبوط کا معنی کیا لکھا ہوا ہے؟ پکا. کیا معنی لکھا ہوا؟ پکا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے. مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سالو کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب آ جائیے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 پہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائے تھے نا، مرکب الفاظ. دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ بامانی مجموعہ مرکب الفاظ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ بامانی الفاظ کا مجموعہ مرکب الفاظ کہلاتا ہے. اور مرکب الفاظ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. فارسی میں کے بھی ہوتے ہیں، عربی کے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف واؤ کے مرکبات تو بہت طرح کے ہیں نا. واؤ کا استعمال بھی آتا ہے اس میں، زیر کا استعمال بھی آتا ہے. فارسی کے بھی جب واؤ کا ہوتا ہے تو وہ اس میں کچھ الفاظ عربی کے بن جاتے ہیں، کچھ فارسی کے بن جاتے ہیں. تو جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں اس میں آپ زیر والے لفظ بھی ہیں جس میں آپ مرکب الفاظ بنائیں گے، واؤ والا بھی بن سکتے ہیں. بالکل سمپل بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوشچن دیکھیں. اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر کیجیے. آپ کو پتہ ہے کل جب میں نے آپ کو پڑھائی کرائی تھی تو پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو بہت سے مرکب الفاظ انڈر لائن کرائے تھے. یاد ہے آپ کو؟ یہ وہی انہی میں سے لیے گئے، آپ کے لیسن میں سے ہی لیے گئے، اور آپ کو تو فوراً آنے چاہیے. ٹھیک ہے، اب میں نے پہلا بولتی ہوں، آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے. نمبر 1 خانہ. کیا تھا فرق؟ خانہ کعبہ. دیکھا نا، خانہ کا ہم نے جیسے خانہ کہا تو آپ نے فوراً کہہ دیا کعبہ. ٹھیک ہے، پھر نمبر 2 پہ دیکھیں قابل احترام. شاباش، قابل احترام. لام کے نیچے زیر ہے، قابل احترام. ہم کیا پروناؤنس کریں گے زیر کو؟ قابل احترام. بڑی اے کے ساتھ نہیں لگانا، ہم نے زیر ہے، قابل احترام. اسی طریقے سے نمبر 3 پہ آ جائیں. دستے مبارک. دستے مبارک. اب یہاں بھی دیکھیں تے کے نیچے زیر ہے. دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. دستے مبارک، دست فارسی زبان کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے ہاتھ مبارک. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے لیے یوز کیا گیا تھا کل؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا، تب یہ لفظ استعمال ہوا تھا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کے
نمبر 4 کی طرف آ جائیے. خوش. اس سبق کے لحاظ سے تو ہم اسلوبی لگائیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں اور بھی آ سکتے ہیں مرکب الفاظ خوش کے ساتھ. خوش ذائقہ، ٹھیک ہے، خوش ذائقہ، خوش و خرم. آ رہی نا سمجھ؟ خوش ذائقہ، خوش و خرم. لیکن چونکہ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں، ہم نے سبق میں سے لینے ہیں، تو ہم کیا لگائیں گے؟ خوش اسلوبی. خوش اسلوبی کا کیا مطلب میں نے بتایا تھا آپ کو؟ کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے. اب آ جائیے نمبر 5 کی طرف. اب میں نے حجۃ ال کہوں گی تو آپ کو فوراً ذہن میں آئے گا حجۃ الوداع، آخری خطبہ. ٹھیک ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اس میں جو آخری خطبہ دیا گیا تھا وہ کہلائے. ٹھیک ہے، حجۃ الوداع. نمبر 6 پھر صحن ممکن زیر ہے، کیونکہ ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں صحن کعبہ کا ذکر ہے. صحن کعبہ یعنی کعبہ کا صحن. نون کے نیچے جو زیر ہے وہ کا کی کے معنی دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب واو والے آ جاتے ہیں مرکب لفظ تو وہ اور کے معنی دیتے ہیں. پیارے بچوں، یقینا آپ کو یہ مرکب الفاظ سمجھ آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ نے ان کو لکھ بھی لیا ہوگا. اب آ جائیں ہمارا جو آخری سوال ہے اس کتاب میں، اس صفحے کا سوال نمبر 6. لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں. اب لغت کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا ٹیچر نے بہت مشکل لفظ بول دیے. لغت ہے ڈکشنری. آپ کو پتہ ہے آپ انگلش ڈکشنری یوز کرتے ہیں، اردو ڈکشنری بھی یوز کرتے ہیں، فیروز اللغات وغیرہ. آپ کی ٹیچر آپ کو کہتی ہیں کہ جب آپ اسکول کا بیگ تیار کرتے ہیں تو آپ کے پاس چھوٹی سی ڈکشنری، اردو کی ڈکشنری ضرور ہونی چاہیے آپ کے بیگ میں. ہم کلاس میں بعض کا کھولتے ہیں، جب ہم معنی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر آپ کو کہتی ہیں کہ اپنی ڈکشنری کھولے اور یہ لفظ اپنی ڈکشنری میں سے تلاش کریں. آپ کو سکھاتی ہیں نا، تو یہ وہی لغت ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام الفاظ حروف تہجی کے مطابق دیے جاتے ہیں. پہلا اگر لفظ حرف الف ہے تو الف کے بعد مطلب اس کسی لفظ کو تلاش کرنے کے لیے تو ہم اس کے اگلے حرف کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، اب ہم پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ یعنی وہ لفظ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اب نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کو لغت کے مطابق ترتیب دینا ہے. یعنی جو حروف تہجی میں جو حرف پہلے آئے گا وہ لفظ پہلے آ جائے گا. جو ہم حرف کا لفظ کا پہلا حرف دیکھیں گے، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے، یعنی اس طریقے سے ہم اس کو پہلے حرف کو دیکھتے جائیں گے، اس کے مطابق ہی ہم ان الفاظ کو ارینج کرتے جائیں گے. اب دیکھیں آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالم بنایا گیا ہے. 2 مثالیں تو آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ کو چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے اس پہ کیا لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آتا ہے حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق چادر. کیا ہے؟ چادر. جیم چے ہے. اب چادر کے بعد ہے آتا ہے حج. ٹھیک ہے. اب حروف تہجی آپ پڑھے الف بے پے تے ڈے، آپ کو سمجھ آئے گی. اسی ترتیب سے آپ چلتے جائیں گے تو نمبر 3 پہ کیا آ جائے گا؟ رسول. کیا آئے گا؟ رسول. اب پھر اسی ترتیب سے آگے جاتے جائیں گے حروف تہجی کے مطابق، تو پھر کیا لفظ آ جائے گا اگلا؟ عمرہ. عین رے کے بعد عین آتا ہے، عین غین فے کاف. اب عین غین فے، اب فے والا لفظ ہے یہاں پہ فرشتہ. گڈ، فرشتہ. اب فے کے بعد کیا لفظ آئے گا؟ کاف، کعبہ. پھر کیا آئے گا؟ کاف، کعبہ. ٹھیک ہے. آخری لفظ کیا ہوا؟ کعبہ. پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا اور آپ نے تمام جو مشقیں ہیں وہ حل کر لی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب آپ کو دیکھیں، اب آپ کو میں گھر کا کام دوں گی، آپ نے گھر کا کام دیکھنا ہے. ابھی آپ اسکرین پہ دیکھیں اپنے کہ آپ نے ویسے تو آپ نے بہت سے مرکب الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کوئی سے 3 مرکب الفاظ جو ہے وہ خاص طور پہ ڈھونڈنے ہیں اور ان کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے.
اس کے علاوہ جو مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں نا آپ کے سوال نمبر 4 پہ، ان الفاظ کے معنی آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی ہے آپ سب کو؟ چلیں جی، گڈ، بہت اچھی کلاس ہے میری، شاباش، اسی طرح ہی آپ اب توجہ سے سنیں اور یاد کریں ان سب چیزوں کو۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اب ہم کل کیا کریں گے؟ ہم نے کل کرنا ہے وہ کام جو آپ نے اپنی کلاس ورک نوٹ بک پہ کرنا ہے، وہ کام جو آپ نے اپنی کلاس ورک نوٹ بک پہ کرنا ہے، کل انشاءاللہ ہم وہ کام میں آپ کو کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔